अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। अभी हम आपको डॉक्टर ज़ाकिर नाइक की एक वीडियो प्ले करेंगे जिसमें सवाल किया जाता है कि बहुत सारे गैर मुस्लिम जो अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे लोग हैं, वो क्यों जहन्नम में जाएंगे। जैसे मदर टेरेसा, उनके अच्छे अमाल का क्या होगा और वो क्यों जहन्नम में जाएंगे। तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, तो इसका जवाब जानने के लिए इस वीडियो को आप पूरी देखें। Assalamu alaikum, my name is Zarina and I'm a graduate. You may have answered this question in part already. On the question of dawah, many people ask me, how is it just for a very good, righteous non-Muslim to go to hell? For example, Mother Teresa. What happens to their good deeds and what is the best way to answer them? Thank you. Sister has a question, what about the righteous non-Muslim like Mother Teresa? Will she go to heaven or hell? As I mentioned in my talk, the criteria to go to heaven, the criteria to go to Jannah are four according to Surah Al-Asr. Wal-Asr, innal insana lafi khusr, illa allazina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. By the token of time, man is very in a state of loss, except those who have faith, those who have righteous deed, those who do dawah, and those who exhort people to patient perseverance. Minimum four criteria are required to go to Jannah. Similarly, when I was in school, I passed my ICSE in 1992. There were minimum 6 compulsory subjects. English was there, mathematics, science, history, geography, Hindi, compulsory. I ask you the question, sister. In science, in 5 subjects out of 6, I get 99 out of 100. In one subject, I get 10 out of 100 in science. Will I pass standard 10? Yes or no? No. But I got 99 in English, 99 in Hindi, 99% in history. If I fail in any one subject, I fail. Similarly, to go to Jannah, 4 criteria are required. Iman, righteous deed, exhorting people to truth dawah, and exhorting people to patient perseverance. Now you say Mother Teresa was righteous. Righteousness includes offering salah, giving zakat, many things. But even if I agree with you for sake of argument or with a non-Muslim, then Mother Teresa was righteous for sake of argument. Huh? In Islam, righteousness includes many things, which I feel Mother Teresa didn't have. But even if I agree with you for sake of argument, she gets 99 only in one. What about Iman? So if she does shirk, which is even mentioned in the Bible, if you read the Bible in the book of Deuteronomy, chapter number 5, verse 7 to 9, and the book of Exodus, chapter number 20, verse number 3 to 5, it says that thou shalt have no other image of me. Thou shalt not make unto thee any graven image of anything that is in heaven above, in the earth beneath, and the water beneath the earth. Thou shalt not bow down to them, nor serve them, for I, thy God, thy Lord, is a jealous God. So doing shirk is even haram in Christianity. And in the Quran, Allah says in Surah Ma'idah, chapter number 5, verse number 72. Let's see what is the verdict given by Jesus Christ, peace be upon him. Jesus Christ, peace be upon him, says in the Quran, in Surah Ma'idah, chapter 5, verse 72, Allah says that لَقَدْ كَفْرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهُ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ. They are doing kufr. They are blaspheming. Those who say that Jesus, son of Mary, is Allah subhanahu wa ta'ala. وَقَالَ الْمَسِيحُ. But said Jesus Christ, peace be upon him, Ya Bani Israel, O children of Israel, U'budullah, worship Allah, Rabbi wa Rabbakum, who's my Lord and your Lord, inno may shrik billah. Anyone who associates partners with Allah, faqad harrama alayhi al-jannah. Allah will make Jannat haram for him. Wama wahu nar, wama lizalimin min ansar. And fire shall be his dwelling place, and he shall have no helpers in the hereafter. So Jesus Christ, peace be upon him, said, inno may shrik billah. Anyone who associates partners with Allah, faqad harrama alayhi al-jannah. Allah will make Jannat haram for him. Paradise will be forbidden for him. Wama wahannar, wama lizalimin min ansar. And fire shall be his dwelling place, and he shall have no helpers in the hereafter. So according to Jesus Christ, peace be upon him, according to the Quran, according to the Bible, if any human being does shirk, whether it be Mother Teresa or anyone else, they shall not enter Jannah. खुशामदीद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपने पूरी देखी होगी। देखो, इसका यह सवाल बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। दुनिया में बहुत अच्छे लोग मौजूद हैं गैर मुस्लिम की सूरत में। जैसे आप NGO का जो इदारा ले लें, तो पूरी दुनिया में चल रही है और इंसानियत के नाम पर जो है ना वो खिदमत कर रही है। किसी भी गरीब लोगों के कर्ब जो है ना वो बना देते हैं, कभी कभी जो है ना फंडिंग बहुत ज़्यादा कर देते हैं, जिसको खाना नहीं मिलता उनको खाना देते हैं। इसी तरह मदर टेरेसा एक वुमेन गुजरी है जो कि बहुत ही जो है ना ज़बरदस्त किस्म की खिदमत जो है ना उन्होंने की थी। लेकिन वो क्यों जन्नत में नहीं जाएंगे और उनके अमाल का क्या होगा? तो इसका जवाब कुरान में अल्लाह ताला ने दे दिया है, खसिरत दुनिया वल आखिरा।
ان کی اگر اچھے اعمال ہیں تو وہ دنیا میں رہیں گے، اس کا صلہ آخرت میں بالکل ہی نہیں ملے گا، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ یہ سوال کرتے ہو کہ مسلم جو غیر مسلم اچھے لوگ ہیں اور انہوں نے اچھے کام کیے تو وہ جنت میں کیوں نہیں جائیں گے، تو میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ اگر وہ غیر مسلم ہے اور اچھے ہیں تو اس کو جو اللہ تعالیٰ نے زندگی دی، اس پر جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہوئی، ان کو صحیح سلامت پاؤ، ہاتھ پاؤ، آنکھیں، سب کچھ جب صحیح سلامت ملی تو انہوں نے اس کا شکریہ اپنے حقیقی رب سے کیوں ادا نہیں کیا؟ ان نعمتوں کا جو استعمال ہے اور ان کا جو شکر ہے وہ کیوں انہوں نے ادا نہیں کیا جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دی؟ تو جنت میں جانے کے لیے جو ہے نا کچھ شرائط ہے، وہ اس میں سب سے پہلا شرط اسلام ہے۔ اگر آپ اسلام میں آئے ہیں، اسلام میں داخل ہوئے ہیں تو یہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی، ورنہ اگر آپ کے پاس اسلام نہیں اور دنیا کی پوری دولت اور پوری طاقت آپ کے ساتھ ہے تب بھی آپ کامیاب نہیں۔ فرعون کی مثال لے لے، نمرود کی مثال لے لے، پوری دنیا پر بادشاہی کی اور پوری دنیا کے عیش و عشرت ان کے پاس تھا، لیکن انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، تو اسی لیے ان کی یہ پوری زندگی اور پوری عیش و عشرت سب کے سب جہاں پر ختم ہو گئی۔ قارون کی مثال لے لے، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اتنی مال و دولت ان کے پاس تھی کہ ان کی چھبیاں وہ جو ہے نا ایک جانور پر رکھ کر لے جاتے تھے، لیکن اسلام قبول نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو سزا دی اور فخسفنا بہ الارض، اس کو زمین کے اندر دنسا دیا گیا۔ کیوں؟ انہوں نے اسلام قبول نہیں کی۔ تو ظاہر ہے دنیا میں غیر مسلموں کی تعداد بھی زیادہ ہے، اور میں اچھے لوگ بھی موجود ہیں، برے بھی ہیں، لیکن اچھے لوگوں کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ وہ جنت میں چلا جائے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب سب سے بہترین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جتنی اچھائی انہوں نے کی شاید ہی کسی نے کی ہو، لیکن اسلام نہ لانے کی وجہ سے وہ بھی جہنم میں جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو منع کر دیا اور کہا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، کہ آپ جو ہے نا جن کو پسند کرتے ہیں ان کے لیے مغفرت کی دعا نہ کرے، بلکہ مغفرت اور ہدایت یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، جس کو چاہے ہدایت دیتا ہے، جس کو چاہے گمراہ کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر کرے اور ہم سب کو ایمان پر اور اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔